سارے عالم کی امت ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا محمود مدنی حضرت علی اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. بڑی کوشش میں ہے اس کی کہ مکاتب جگہ جگہ پائے. اور میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بشروں سے، اپنے پاس جو آپ کے پاس حملہ ہے علماء، ان سب چیزوں کے ذریعے اس مہم میں آپ کو تعاون کرنا چاہیے. مولانا کا بھی اور خود بھی اپنے طور پر اپنی اپنا امام سے کہیے امام کا اللہ پڑھاتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں. اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مسجد میں ائمہ پر محلے کے لوگ اس بات کی شرط لگا دیں کہ آپ کو امامت کے ساتھ بچوں کو بھی پڑھانا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک امت سے زیادت کروں. لیکن ابھی تک ذہن میں یہ ہے کہ نہیں مکاتب یہ تنظیموں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تنظیم اپنا کام کرتی ہے، ہمارا اسی کا مطلب ہے، ہمارا دعوت کا کام ہے. تمہارا دعوت کا کام اگر تعلیم کے بغیر اور مکتب کے بغیر ہے تو میں کہتا ہوں کوئی دعوت ہی نہیں ہے. دعوت تو تعلیم کو کہتے ہیں، دعوت تعلیم کو کہتے ہیں. چاہے آپ پھر رہے ہو تو بھی تعلیم کے لیے پھر رہے ہیں، اور آپ اپنی مسجد میں محنت کر رہے ہیں تو بھی تعلیم کے لیے محنت کر رہے ہیں. بلے قرآن والوں آئے ہر ایک کے ذمہ کیا گیا ہے جو پھر رہا ہے وہ تعلیم کے لیے پھر رہا ہے. میرے نزدیک سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. ابھی ان کا میرے پاس پیغام آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہم سے اس بارے میں تعاون طلب کیا ہے اور شہر کے کاموں میں آگے بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے. پرسوں ہی بڑھنا جو ہے لیکن صاحب کا شاید تمہارے کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ افغانستان ہمارا ارادہ ہے آگے اپنا کوشش وہاں کرنے کا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے عملے سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے اس فریضے کا پورا تعاون کرو. آپ یہ بس نہیں ہمارا کام نہیں ہوگا کام. دین کا کوئی کام کسی کا نہیں ہے، دین کے سارے کام اجتماعی ہیں اور ان میں تعاون کرنا ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، کہ جو بھی تقوی کا کام ہوتا ہے وہ تاکید سے آتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہر مسلمان کو مقصد سے جوڑنا. ہر مسلمان کو مقصد سے جوڑنا. اور جہاں بھی یہ مکاتب کے قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مقامی لوگوں کو یہی سمجھنا ہے کہ بھائی ان کا کام ہی ہمارا کام ہے، ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پورا تعاون کرنا چاہیے. آپ عملہ دے سکتے عملہ علماء ہیں. میں کہتا ہوں مجھے اس بات کو غم اور افسوس ہے بے شمار علماء ہیں جن کا پڑھانے کا مزاج نہیں ہے. وہ تجارت میں، زراعت میں اور دوسرے دنیا کے دھندوں میں، اور ان سے کہتے ہیں شرم نہیں آتی مجھے کہ وہ بیچارے پتھروں میں لگتے رہے. آپ سے یہی سے اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو دنیا کے کاموں میں مشغول جو علماء ملیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی جس کے ذریعے ایک مسلمان نجائز پیدا ہو جائے. اگر کوئی ڈاکٹر نہیں پڑھ کے وہ روحانی کرے تو اس کو بھائی آدمی چھوڑ بھی نہیں رہے. یہ ڈاکٹر ان کے روحانی کرتا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن علماء کو اللہ نے علم دیا ہے ان کو ان کے معاش نے مکتب اور مدرسے سے فائدہ تو ان کا ذہن ہٹا دیا ہے. ان کے معاش تک آپ کی ذمہ داری ہے سب کی کہ اپنے یہاں کے علماء کو اس بات پر آمادہ کریں. اور مزید عرض کرتا ہوں کہ اگر صبح سے لے کے شام تک مسلسل ان کے ذمہ پڑھانے کا کام کیا جائے تو ان کا تعاون بھی کیا جائے تاکہ وہ اس طریقے کے لیے فاضل رہے. صاف بتا سکتا ہوں ان کا تعاون کیا جاتا ہے پروفیسر جیسے ڈاکٹر انجینئر پڑھاتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں ان کا سب کا تعاون پڑھنے والے کرتے ہیں. وہ حفاظت کر لیتے ہیں. آپ سب کیا اس طرح علماء کو حفاظت کریں، وسیلوں میں مکاتب قائم کرنے پر ان کو آمادہ کریں اور یہ آپ فکر لے کے جائیں یہاں سے. انشاءاللہ ہمیں جو بھی
ہم خود بھی اس کام کو کریں اور جو کر رہا ہے اس کام کو کریں. بعض اعمال والی مساجد 85 ہیں. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کہ پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے.